أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ یہ آیت کریمہ سورۃ صف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ پس ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی، لہذا وہ غالب آ گئے۔ سامعین کرام، اکثر احباب کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خاکسار کے کون کون سے دعوی ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ امسال جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر خاکسار نے اس سوال کا جواب دے دیا تھا، لیکن اب 2 جولائی 2018 کو مجھے کسی عزیزم ذیشان احمد صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا ہے۔ مثلاً وہ پوچھتے ہیں
واٹ از یور ایکچوئل کلیم، یعنی آپ کا اصل دعویٰ کیا ہے۔ اب خاکسار اپنے اسی خطاب میں اس سوال کے جواب میں اپنی گزارشات پیش کرے گا۔ سامعین کرام، بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 اور 351 حاشیہ پر فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں۔ میرا ہی نام خدا نے براہین احمدیہ میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس ایت کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور غیر احمدی بھائیوں، اپنا یہ جو سوال میں نے شروع میں پڑھا ہے، اس کے جواب میں سب سے پہلے میں آپ سب کے آگے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خاکسار کا بنیادی دعویٰ موعود نشان رحمت ہونے کا ہے۔ اب سوال ہے کہ اس موعود نشان رحمت سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس حوالہ سے گزارش ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، جس کا ابھی میں نے حقیقت الوحی سے ایک حوالہ پڑھا ہے، آپ علیہ السلام چلہ کی خاطر جنوری 1886 میں اپنے 3 خادموں حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری، حضرت شیخ محمد علی صاحب اور میاں فتح خان صاحب کے ساتھ ہوشیارپور تشریف لے گئے۔ ہوشیارپور پہنچ کر آپ علیہ السلام نے شیخ مہر علی صاحب رئیس کے طویلہ کے بالا خانہ میں قیام فرمایا۔ آپ نے بذریعہ اشتہار یہ اعلان فرما دیا کہ 40 دن تک کوئی شخص مجھے ملنے نہ آوے۔ اسی دوران جب ایک دن مولوی عبداللہ سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچانے کے لیے اوپر گئے تو حضور علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، میاں عبداللہ، ان دنوں مجھ پر بڑے بڑے خدا کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، اور بعض اوقات دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اگر ان کو لکھا جائے تو کئی ورق ہو جائیں۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 64 اور روایت نمبر 88 ہے یہ۔ چنانچہ 40 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 فروری 1886 کے دن ایک اشتہار شائع فرمایا، اور اس اشتہار میں دیگر پیشگوئیوں کے ساتھ مسلح موعود کی عظیم و شان پیشگوئی بھی شامل تھی، جو کہ اس طرح ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ خاکسار کا بنیادی دعویٰ موعود نشان رحمت ہونے کا ہے، اور اس نشان رحمت کی حقیقت کیا ہے، اب اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے
تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام ناحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے لڑکا۔ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرٌ مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، یہ الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اولاً شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا محمدی مریم کو کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی انہوں نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی رحمت کا نشان عنایت فرما، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک رحمت کا نشان دیا۔ ثانیاً اس پیشگوئی میں ایک لڑکا اور ایک ذکی غلام کی 2 پیشگوئیاں موجود ہیں۔ ثالثاً لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے الہامی پیشگوئی میں الہامی الفاظ میں فیصلہ فرما دیا کہ وہ ملہم کا جسمانی لڑکا ہوگا، لیکن ملہم نے لڑکے اور ذکی غلام کو ایک ہی وجود سمجھتے ہوئے ذکی غلام کے ساتھ ملہم نے بریکٹ میں اپنے ہاتھ سے لفظ لڑکا لکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے متعلق کوئی وضاحت نہیں فرمائی ہے کہ وہ کون ہوگا اور کیا ہوگا، یعنی وہ تیرا لڑکا ہوگا یا تیری جسمانی نسل میں سے ہوگا یا تیری روحانی ذریت میں سے ہوگا۔ ذکی غلام کے متعلق لڑکے کی طرح اللہ تعالیٰ نے الہامی الفاظ میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی ہے۔ الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام ہی سامعین کرام موعود نشان رحمت ہے، اور یہ الہامی پیشگوئی اسی وجود کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ خامساً اس الہامی پیشگوئی میں لڑکے کی پیشگوئی ضمنی یا فروئی ہے، لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یہ لڑکا
مجھ سے موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے پیش گوئی مجھ سے موت پر قبضہ اور جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ تو میں اب بتاتا ہوں سامعین کرام کو کہ جس نشان رحمت کا اس الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے آغاز میں ہی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی محمدی مریم علیہ السلام کی تضرعات اور دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بشارت دی۔ تو اس نشان رحمت ہونے کا، موعود نشان رحمت ہونے کا خاکسار کا دعویٰ ہے کہ میں ہی وہ موعود نشان رحمت ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے ساتھ چلہ ہوشیارپور میں فرمایا تھا۔ خاکسار کا دوسرا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا ہے۔ اب سوال ہے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ اس سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے نے موسی مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ مریم کی آیات 20 اور 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس یعنی فرشتہ نے کہا، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں، پاک اور نیک لڑکا دوں۔ اس یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں ذکی غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس یعنی فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ ان آیات میں موسوی مریم علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت بخشی تھی۔ یہ 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو نشان رحمت فرمایا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں، اور آخر پر یہ جو تیسری آیت میں نے پڑھی ہے، یعنی سورۃ مریم کی آیت نمبر 22، آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات طے شدہ ہے، یعنی اٹل بات ہے، اس کا ٹلنا ممکن نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہی ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا یہ خاکسار کا دعویٰ ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے تفصیلی الہامی پیشگوئی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی وجود ہے وہ ذکی غلام جو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو عنایت فرمانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو خبر دی ہے کہ وہ ذکی غلام تو ہے۔ اور اس کی خاکسار تفصیل جو ہے، جو 3 اگست 2018 کا خطبہ جمعہ ہے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کیسے مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذکی بنایا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خاکسار کا یہ دعویٰ ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار کا تیسرا دعویٰ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی ہے۔ اب سوال ہے کہ خاکسار کے
موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کی دعویٰ کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام، یعنی جہاں پر موسی مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربوں میں سے ہوگا۔ ابھی میں نے جو تفصیلی الہامی پیش ہوئی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہے جس کا نزول محمدی مریم پر چلہ ہوشیارپور کے درمیان ہوا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو بھی کلمہ قرار دیا ہے، وہ کلمۃ اللہ ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب خاکسار کے محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی دعویٰ کی حقیقت کے حوالہ سے مزید اس عاجز کی طرف سے جواباً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامی کلام میں بھی اور آپ کے اپنے فرمودات میں بھی اس ذکی غلام کو، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ وہام میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ میں یہاں پر لفظ ذریت کی تشریح کر دیتا ہوں کہ جو رسول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مامور ہوتے ہیں، جب وہ لفظ ذریت استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد ان کی روحانی اولاد ہوتی ہے، ان کی پیروکار ہوتے ہیں۔ جب وہ اولاد کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس سے مراد ان کی جسمانی اولاد ہوتی ہے۔ یہاں پر حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری ہی جماعت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء، یہ وہی الفاظ ہیں جو ذکی غلام کے متعلق یا نشان رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مفصل الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم پر نازل فرمائے تھے۔ دوسرا حوالہ سنیے، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر حضور صاحب نے فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین احمدیہ میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ ایک اور سن لیے اقتباس حضور صاحب کا، یہ بھی جلد 3 سے ہے، صفحہ 442 تا 443 پر۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک اول العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء، یہ وہی وجود ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الہامی پیشگی مسلم موعود میں
فرمایا ہوا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں نسل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل مراد ہے۔ اسی طرح چوتھا حوالہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ محمد مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے زی درگاہ خدا مرد بسد ازاز می آید، زی درگاہ خدا مرد بسد ازاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ سامعین کرام، یہ فارسی کا الہامی شعر ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم یعنی اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تذکرہ صفحہ 684 پر یہ الہامی شعر آپ کو مل جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین کرام اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو یہ پیش گوئی فرمائی تھی۔ یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ یہ جو حدیقۃ الصالحین ہے اس کے صفحہ 899 پر یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 950۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدات الواحدات خیرا من الدنیا وما فیہا۔ ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤْا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح فیصلہ کرنے والے، عدل سے کام لینے والے ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لوٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدہ پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ جو الفاظ آتی ہیں اس حدیث میں کہ وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہ سارے میٹافرز ہیں اور اس کے ظاہری معنی ہم نہیں لے سکتے، ان کے پیچھے معنی ہیں۔ تو یقیناً خنزیر سے قتل سے مراد یہ جنگلوں میں یہ سور پھر رہے ہیں یہ مراد نہیں، بلکہ ایسے لوگ مراد ہیں جو خنزیر صفت ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں۔ اور صلیب کو توڑنے سے مراد یہ نہیں کہ لکڑی کی صلیبیں وہ توڑتا پھرے گا، بلکہ صلیبی جو نظریہ ہے تثلیث کا اور دلائل کے ذریعے اس کو وہ ختم کر دے گا اس دنیا سے۔ امید ہے اب سامعین کرام کو بھی اور میری احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی میرے محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے دعویٰ کی سمجھ آ گئی ہوگی
کیونکہ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی تھی، چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ جو نشان رحمت کی پیشگوئی نازل ہوئی، اصل میں یہ اسی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حوالے سے نازل کی گئی تھی۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے اسی پیشگوئی کو، جس کی خبر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی تھی، وہ چلہ ہوشیار پور میں پیشگوئی دہرائی گئی ہے۔ خاکسار کا سامعین کرام، اس کے بعد چوتھا دعویٰ جو ہے میرا، وہ فخر الرسول ہونے کا ہے۔ اب سوال ہے کہ خاکسار کے فخر الرسول ہونے کی دعویٰ سے کیا مراد ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں، مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا: اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زیرہ دور آمدہ۔ تذکرہ صفحہ 133 حاشیہ۔ سامعین کرام، یہ فارسی کا الہامی شعر ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے فخر الرسول، اے رسولوں کے فخر۔ فخر الرسول کا مطلب جو ہے یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کا فخر سے یہاں پر اولاً مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں۔ دونوں یہ جو رسول ہیں اولاً یہ مراد ہیں فخر الرسول سے، اور ثانیاً رسولوں سے تمام رسول مراد ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستہ سے آیا ہے۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کے 1987 کے موقع پر جناب خلیفہ رابع صاحب کی ایک نظم پڑھی گئی تھی۔ یہاں اس کے 2 اشعار میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شعر اس طرح انہوں نے نظم کیا تھا کہ دیر کے بعد اے دور کے راہ سے آنے والو، دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والو، تمہارے قدم کیوں نہ لیں، میری ترسی نگاہیں کہ تھی منتظر ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے۔ اسی نظم کا دوسرا شعر اس طرح ہے، اور اس میں وہ لاشعوری طور پر جماعت احمدیہ کو مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء کی بعثت کی نوید اس طرح دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا، میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا، با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو میرا دعویٰ ہے فخر الرسول ہونے کا، یہ وہ وجود ہے، یہ وہ ذکی غلام ہی ہے، یہ نشان رحمت ہی ہے جس کی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی ایک فارسی کے الہامی شعر میں۔ تو 5واں جو خاکسار کا دعویٰ ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ موعود یوسف ہونے کا خاکسار کا دعویٰ ہے۔ آخری زمانے کے یعقوب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ایک موعود یوسف کی بشارت دی گئی تھی۔ خاکسار کے موعود یوسف ہونے کے دعویٰ کی حقیقت کے حوالہ سے میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اپنے پہلے لڑکے بشیر احمد اول کی وفات کے موقع پر اپنے قریبی دوست حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 130 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس موت یعنی بشیر احمد اول کی موت کی تقریب پر بعض مسلمانوں کی نسبت یہ الہام ہوا: آ حسبنا سو ان یترکو ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین شاہت الوجوہ فتولی عنہم حتی حین ان الصابرین یوفی اجرہم بغیر حساب۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اب خدا تعالیٰ نے ان آیات میں صاف بتلا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک ضروری امر تھا۔ جو کچے تھے وہ مسلم موت کے ملنے سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو اسی طرح اس یوسف کی باتیں ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ
قریب مرگ ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ سو خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ایسوں سے اپنا منہ پھیر لے جب تک وہ وقت پہنچ جائے، اور بشیر کی موت پر جو ثابت قدم رہے ان کے لیے بے اندازہ اجر کا وعدہ ہوا۔ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں اور کوتاہ بینوں کی نظر میں حیرتناک۔ اے احمدی بھائیوں اور سامعین کرام، اب آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ مسلم موعود ہی دراصل آخری زمانے کے یعقوب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا موعود یوسف ہے، کوئی اور الگ وجود نہیں ہے یہ، اور اسی کا خاکسار کو دعویٰ ہے۔ 1906 میں حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ الفاظ جو میں پڑھوں گا اب الہام ان کا، یہ تذکرہ صفحہ 560 پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، انی لآجد ریحا یوسفا لولا ان تفندون علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اور مجھے گم گشتہ یوسف کی خوشبو آئی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں مارا؟ بہرحال یہ جو یوسف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس الہام میں اصحاب فیل کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں مارا۔ یہ سورۃ فیل کی الفاظ ہیں یہاں پر جو الہام حضور علیہ السلام پر ہوئے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں سورۃ فیل کا جو سیاق و سباق ہے، یہ جو آنس پر نازل ہوئی تھی، آنسم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ نامی ایک شخص تھا جو غالباً گورنر تھا یمن میں، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اس پر حملہ کیا، اور وہ اپنے ساتھ ایک ہاتھیوں کی فوج لایا، اور ہاتھیوں کے سردار جو تھا اس کا نام مامون تھا، یعنی ان کا ہیڈ مامون نامی ہاتھی تھا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا اور اس کو نیست و نابود کیا اور اس کے ہاتھیوں کو بھی ختم کر دیا۔ اور یہ آپ تفصیل جو ہے سورۃ فیل کی جو تفسیر ہے، بے شک جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی جو تفسیر کبیر ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں یہ سارا واقعہ۔ تو بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور مجھے گم گشتہ یوسف کی خوشبو آئی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ شخص بہک رہا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو الٹا کر انہی پر نہیں مارا؟ یاد رکھیں کہ یہ جو موعود یوسف ہے آخری زمانے کے یعقوب علیہ السلام کا، جب وہ اس کا نزول ہوگا یا دنیا میں ظاہر ہوگا، اس سے پہلے کچھ لوگ وہی واقعہ دہرائیں گے جو ابرہہ نے کام کیا تھا خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں اس موعود یوسف کی بعثت سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے آخری زمانے کے یعقوب علیہ السلام کی جماعت پر قبضہ کر کے ان سب پیشویوں پر اپنے اوپر چشمہ کر لیا، اور وہ مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے 1500 سال پہلے اصحاب فیل کے ساتھ سلوک کیا تھا، میں نے ان کے مکر کو انہی پر الٹا کر دے مارا تھا، آج بھی میں وہی کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آج بھی یہی واقعہ ہوگا۔ اپنے اسی موعود یوسف کے سلسلے میں آخری زمانے کا یعقوب علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستان آوار، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ تو امید ہے آپ کو اس کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو خاکسار کا دعویٰ ہے موعود یوسف ہونے کا، تو یہ وہی یوسف ہے، ابھی میں نے حوالہ بھی پڑھ دیا ہے، کہ جس کی محمدی مریم کو ذکی غلام یا نشان رحمت کے الفاظ میں الہامی الفاظ میں خبر دی گئی تھی، اور ملہم نے اس وجود کو مسلم قرار دیا تھا اپنے، یہ ان کا اپنا لقب ہے، اس وجود کو الہامی وجود کو دیا ہوا، اور یہی وہ وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوسف قرار دیا ہے، اور یہی میرا دعویٰ ہے، یعنی 5واں یہ دعویٰ ہے۔ خاکسار کا سامعین کرام چھٹا دعویٰ
موعود قمر الانبیاء ہونے کا بھی ہے۔ اسی موعود قمر الانبیاء کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ تذکرہ صفحہ 561 پر یہ الہامی الفاظ ہیں، 1906 کے یہ الفاظ ہیں الہامی۔ اللہ فرماتا ہے، یاتی قمر الانبیاء و امروں کا یتعطا وامتاز الیوم ایھا المجرمون۔ قمر الانبیاء یعنی نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ سامعین کرام، یہاں پر سوال ہے کہ یہ مجرم کون ہیں جو قمر الانبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی ظاہر ہو جائیں گے؟ تو جواباً گزارش ہے کہ یہ وہی مجرم ہیں جن کا الہامی پیشگی مسلم موعود میں اس طرح ذکر آیا ہے۔ ان مجرموں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہی مجرم ہیں جن کا اس الہام میں ذکر کیا گیا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اب آپ کو پتہ مل گیا ہوگا کہ یہ موعود قمر الانبیاء، موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور نشان رحمت ہی ہے، اور مجرموں کی حقیقت کا بھی آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے۔ مثال کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا حلفاً، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ ذکی غلام جسے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے مسلم موعود قرار دیا ہے، یہ ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا۔ جب پیدا ہی نہیں کیا تو آپ علیہ السلام کا کوئی لڑکا مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، خود اگر کوئی جھوٹے طور پر بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو جھوٹے رنگ میں مسلم موعود بنایا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مرزا بشیر احمد کو قمر الانبیاء جماعت میں قرار دے دیا، حالانکہ زندگی میں کبھی بھی مرزا بشیر احمد صاحب نے سٹیج پر کھڑے ہو کر حلفاً یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں وہی قمر الانبیاء ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو دیا تھا۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہی ہے اپنے بھائی کے متعلق۔ تیسرا یہ کہ مرزا ناصر احمد کے متعلق، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے لڑکے جو بڑا لڑکا تھا اس کے متعلق نافلہ موعود کا بھی دعویٰ کر دیا، حالانکہ مرزا ناصر احمد نے کبھی بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کر حلفاً یہ نہیں کہا کہ جس نافلہ موعود کی اللہ تعالیٰ نے میرے دادا جان کو یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بشارت دی تھی، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ نافلہ موعود میں ہوں، انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ بھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ہی کیا ہوا ہے، اور یہ تینوں دعوے دراصل جھوٹے دعوے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شعر ہے کہ چند الفاظ بدل کر میں آپ کے لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں۔ کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، یہ موعود بشارتیں گویا کوئی چوری کا مال تھیں۔ یعنی بشیر الدین محمود نے یہی کام کیا کہ جیسے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے کہیں سے یہ چوری کی ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے پر لگانی شروع کر دی۔ ایک الہامی پیشگوئی مسلم موعود جھوٹے طور پر اپنے پر لگائی، اور پھر دعویٰ کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور اس کو بتایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو کیا ہے، تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے دین کو قطع کر کے اسے مفتری اللہ قرار دے دیا یا ثابت کر دیا۔ تو یہ اس شخص نے مطلب کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام کی یہ جو الہامی بشارتیں تھیں، اس کے ساتھ اس بندے نے کہ یہ کھلواڑ کیا اپنی زندگی میں۔
تو یہ عجز آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو مؤد ذکی غلام مسیح الزماں یا مؤد نشان رحمت ہے، دراصل وہی وہ قمر الانبیاء ہے، یہ کوئی الگ وجود نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر یہ واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے کہ تو ہی اے عبدالغفار نشان رحمت ہے، اور تو ہی ذکی غلام مسیح الزماں ہے، اور تو ہی قمر الانبیاء ہے۔ سامعین کرام، خاکسار کا 7واں دعویٰ مؤد یحییٰ ہونے کا ہے۔ اس دعویٰ کے حوالہ سے میری گزارش ہے کہ ایک یحییٰ نبی تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بخشا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ اے زکریا، یقیناً ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک یحییٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی عنایت فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو 6/7 نومبر 1907 کو مخاطب کر کے ہوئے فرماتا ہے، انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ سامعین کرام، یہ یحییٰ ذکی غلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یحییٰ کے لغوی معنی زندہ رہنے والا ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جو علم کو زندہ کرے، علم اسے زندہ کر دیتا ہے، یعنی علم کو زندہ کرنے والا خود زندہ ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یحییٰ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس نشان رحمت اور ذکی غلام کی محمدی مریم کو بشارت دی تھی، اس کے متعلق یا اس کی مرکزی جو علامتیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ملہم لکھتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء۔ یہ جو ساری علامتیں ہیں یہ علم کے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے خاص علم دے گا، اور نظریاتی دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مؤد یحییٰ ہے بننے والا، یہ وہی ذکی غلام ہے، وہی نشان رحمت ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق بخشے گا کہ وہ اس رنگ میں علم کو زندہ کرے گا کہ جس کے ساتھ ہی وہ بھی دنیا میں یحییٰ بن جائے گا، دنیا میں یحییٰ کے نام سے پکارا جائے گا۔ میں یہاں پر ایک ضمنی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجدد الفسانی جو تھے، ان کو بھی، وہ بھی مجدد تھے، ان کو بھی یہ الہام ہوا تھا، انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اس الہام کے بعد مجدد الفسانی صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، تو انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا۔ میں نے خلیفہ رابع صاحب کو جب تیسرا خط لکھا تھا تو اس کے آخر پہ میں نے انہوں نے لکھا تھا کہ خلیفہ صاحب مجدد الفسانی جو تھے ایک عام صدی کے مجدد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اس الہام کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا، جبکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام صرف ایک صدی کے مجدد نہیں تھے، بلکہ آپ مجدد الف آخر تھے، آپ خاتم الخلفاء، اور آپ ایک امتی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو بھی 6/7 نومبر 1907 کو یہ الہام ہوا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بشارت ہے یحییٰ کی، اس کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میرے آقا کے گھر میں وہ کون سا لڑکا پیدا ہوا تھا، کیونکہ مجدد الفسانی کے گھر میں تو پیدا ہوا اور انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا۔ آج تک نہ مرزا طاہر احمد صاحب نے، نہ آج تک جماعتی احمدیہ کے علماء اور خلفاء مجھے یہ بتا سکتے ہیں، نہ میرے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ کون سا یحییٰ ہے لڑکا جو مرزا غلام سم کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وجود جو ہے ہی روحانی وجود، یہ کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. یہ یحییٰ اللہ تعالیٰ نے اسی نشان رحمت کو قرار دیا ہوا ہے، وہی ذکی غلام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور روحانی فرزند دینا تھا، بطور جسمانی لڑکا نہیں دینا تھا. لیکن جماعت احمدیہ میں اس یحییٰ کو بھی آگے حضور صاحب کے جو آگے پوتے ہیں ان پر یہ خود ہی یہ لگا کر بیٹھ گئے. سامعین کرام، خاکسار کا 8واں دعویٰ مود مجدد صدی 15 ہونے کا بھی ہے. اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو یہ خوشخبری بخشی تھی کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہ دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. سامعین کرام، یہ جو مجددین کی حدیث ہے، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی کتاب میں سینکڑوں جگہ یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث سچی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی ہر صدی کے سر پر یہ مجددین کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد کو امت محمدیہ میں اس صدی میں جس صدی میں کچھ غلطیاں پڑ گئیں ان غلطیوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مبعوث فرما کر اس صدی کی جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرتا رہے گا. میرے سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس صدی کا یعنی 14ویں صدی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجدد ہوں، اور اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی حدیث ہے. میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں حضور السلام کا اس سلسلے میں. روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194، یہ تحفہ گولڈویہ کا حوالہ ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا. سمجھنے والا سمجھ لے، بریکٹ میں لکھا گیا ہے. اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں. سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں. دیکھیں ان الفاظ میں حضور صاحب اپنے آپ کو امت محمدیہ میں مجددین کے رنگ میں جو خلافت علی منہاج نبوت یا سورت نور کی آیت نمبر 56 آیت استخلاف کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ یا خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری کیا، آپ علیہ السلام ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں اسی سلسلے کا 13واں خلیفہ ہوں، اور 14ویں صدی کے سر پر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے. اور آپ علیہ السلام سے پہلے 12 خلیفے گزر چکے تھے اس قسم کے. تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مجددین کی فہرست بنائی تھی اور اس کو شائع فرمایا تھا اور جماعت میں. اور یہ مجددین کی جو فہرست ہے اس وقت بھی جماعت احمدیہ قادیان میں اپنے اس کی لٹریچر میں اکثر شائع کی گئی ہے. تو مطلب کہ حضور صاحب 13ویں خلیفہ تھے اس سلسلہ کے خلافت علی منہاج نبوت کے حوالے سے. آپ علیہ السلام سے پہلے 12 خلیفے گزر چکے تھے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اب جماعت احمدیہ قادیان میں ایک سچی حدیث جس کو مرزا صاحب علیہ السلام سینکڑوں دفعہ جس کا حوالہ دے کر اس کو سچی قرار دے چکے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ تواتر مولوی تک پہنچ گئی ہے، بالکل سچی ہے. تو عجیب بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی جماعت میں آپ کی اولاد جو ہے اس حدیث کو جعلی قرار دیتی پھر رہی ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سامعین کرام، جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اس کو مزید سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں.
لیکن ان سینکڑوں جھوٹوں کو بولنے کے باوجود وہ جھوٹ جو ہوتا ہے پہلا وہ جھوٹ ہی رہتا ہے، وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ قادیان کے جو نام نہاد خلفاء ہیں، انہوں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی یہ خدمت کی ہے کہ ایک سچی حدیث جس کو بانی جماعت علیہ السلام نے سچی حدیث قرار دیا تھا، اس کو جعلی قرار دے دیا۔ علاوہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں اس حدیث کے متعلق فرمایا ہوا ہے، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ یعنی یہ جو فتویٰ ہے حضور صاحب کا، یہ ان نام نہاد جماعت احمدیہ قادیان یا قبرستان کے جو خلیفے ہیں یا یہ مولوی ہوں، ان پر حضور صاحب کا یہ فتویٰ پڑ چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور حوالہ پڑھ کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مجدد ہے یہ ہے کیا، مجدد کی حیثیت کیا امت محمدیہ میں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو چونکہ میرے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کے دعوی کون کون سے ہیں، تو اس سلسلے میں نے یہ جو آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ خاکسار کا یہ دعویٰ ہے، یعنی مجدد مود مجدد صدی 5 دہم، یعنی 15ویں صدی کا مود مجدد یا مود مسلم مود۔ تو میں آپ لوگوں کو ضمن بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجدد کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت حکم و عدل مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک کے نام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ کہ براہ راست۔ یہ جتنے مجددین تھے حضور صاحب کے اس اقتباس کے مطابق یہ امتی نبی تھے ایک لحاظ سے، ایک رنگ میں۔ تو بہرحال یہ مجدد کا سٹیٹس ہے امت محمدیہ میں۔ تو میں نے حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر رکھ دیا ہے۔ سامعین کرام، ایک حدیث میں آپ لوگوں کو کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلے تو حدیقت الصالحین میں بھی یہ لکھی جاتی تھی، اب کچھ عرصہ سے یہ حدیث جو حدیقت الصالحین سے یہ حذف کر دی گئی ہے۔ پہلا کو پرانا حدیث جو حدیقت الصالحین کا تھا، اس کے صفحہ 402 پر یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً قال لن تہلک امۃ انا فی اولھا و عیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی وسطھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کے ساتھ سامعین کرام اپنی امت کو ایک کجرو جماعت کی بھی خبر دی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان جعفر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولکن بین ذلک فیج اوج لیسوا منی ولا انا منہم۔ رواہ رزین، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے۔
لیکن اس کے درمیان ایک کجراؤ جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، اس کجراؤ یہ مود کجراؤ جماعت ہے، جو اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے امت میں فرقے تھے، 72-73 فرقے بند کیے تھے، لیکن ان فرقوں کا کوئی امام نہیں تھا اپنا طور پر۔ فرقے بن گئے تھے اسلام میں، لیکن ان کا کوئی باضابطہ امام نہیں تھا ان فرقوں میں۔ حضرت مرزا غلام احمد السلام نے اپنی بعثت کے بعد جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی یا ایک جماعت قائم کی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی جماعت میں امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے امام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جماعت احمدیہ بلائے دمشق کی لپیٹ میں آ گئی، جو 100 سال سے احمدیوں کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، یہی وہ کجرو جماعت ہے۔ کجرو مینس کہ ٹیڑھے لوگ، ٹیڑھی جماعت۔ یہ لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے ہیں، اور امام مہدی مسیح موعود کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن اس جماعت کے کجرو جماعت کے سارے کام خلاف اسلام اور خلاف احمدیت ہیں۔ تو اس لیے آسم نے 1500 سال پہلے اس جماعت کو کجرو قرار دے دیا تھا، اور یہ بھی فرما دیا تھا نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو ایک اور ضمنی بات بتانا چاہتا ہوں۔ حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر حضور صلی کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ سامعین کرام، اس طرح آپ علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ علاوہ اس کے تذکرہ صفحہ 63 پر یہ الہام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جری اللہ فی حل الانبیاء، اللہ کا رسول نبیوں کے لباس میں، جری اللہ فی حل المرسلین، یہ تذکرہ صفحہ 198 پر الہام ہے، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی تھے کہ میں تمام جو انبیاء ہیں ان کا میں ذیل ہوں، میں ان کا مظہر ہوں۔ اب میں اپنے ایک نئے دعوے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا نامہ دعویٰ مود حلیم غلام ہونے کا بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حلیم غلام سے کیا مراد ہے؟ اس مود حلیم غلام کی حقیقت کے متعلق خاکسار کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت بخشی۔ حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کا یہ حلیم غلام سامعین کرام ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ایک حلیم غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ ان مبشر الہامات سے ظاہر ہے۔ جیسا کہ مفسر الہامی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو بشارت دیتے ہوئے اس ذکی غلام کے حوالہ سے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ دوسری بشارت اس طرح ہے کہ 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے، انا نبشروک بغلام حلیم بصر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ تذکرہ صفحہ 238۔ تیسری بشارت اس طرح ہے کہ 16 ستمبر 1907 اس دن حضور صاحب کا
چوتھا لڑکا جو تھا صاحبزادہ مبارک احمد وہ فوت ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ ایک ماہ کے بعد اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ سامعین کرام، یہ موعود حلیم غلام ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے لیے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قائم مقام ہے۔ جیسے کہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم غلام کی بشارت دی گئی تھی، ایسے ہی ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی ایک حلیم غلام کی بشارت دی گئی ہے۔ 10واں خاص کا جو دعویٰ ہے وہ موعود علیم غلام ہونے کا بھی ہے۔ موعود علیم غلام کے حوالہ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علیم غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، اور جگہ پر بھی مطلب کہ یہ بشارتیں ہیں علیم غلام کی۔ میں صرف ایک آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا خوف نہ کر، ہم تجھے یقیناً ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کا یہ علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ایسے ہی آخری زمانے میں کہ ابراہیم ثانی جو ہیں حضرت مرزا غلام احمد السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علیم غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے الہام میں اس موعود غلام کے متعلق فرماتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کو خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ سامعین کرام، پہلا ابراہیم جو تھے ان کو تو لفظ علیم کے الفاظ میں غلام کی بشارت دی گئی، جیسے کہ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، لیکن ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو علیم کے لفظ میں غلام کی بشارت تو نہیں دی گئی، لیکن جس ذکی غلام کی، جس نشان رحمت کی خبر دی گئی ہے، اس کی ابھی میں نے علامتیں پڑھی ہیں، وہ ساری علم کے متعلق ہیں۔ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد السلام کو بھی ایک ایسا غلام دیا جو کہ اللہ تعالیٰ سے عظیم علم پانے والا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جو غلام چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا تھا، دراصل وہ علیم غلام ہی تھا۔ سامعین کرام، ابھی میں نے آپ لوگوں کو اپنے دعووں کے متعلق بتایا ہے۔ یہ جو سوال شروع میں نے پڑھا تھا کہ خاکسار کے یہ 10 دعوی ہیں، میں نے ان دعووں کا ذکر کیا ہے اور باقاعدہ ان کے دلائل دیے ہیں کہ کس طرح خاکسار کی یہ دعوے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر یہ انکشافات فرمائے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے سوال کا مکمل جواب دے دیا ہے سامعین کرام کو، اور عزیزم ذیشان احمد صاحب کو بھی، اور عزیزم طاہر احمد صاحب کو بھی۔ ان کا یہ سوال تھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے دعوی کیا ہیں۔ ایک دعویٰ نہیں، 10 دعویاں ہیں جن کا ابھی میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب میں کچھ چند اور باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، گزشتہ زمانے میں مختلف انبیاء کو مختلف غلاموں کی فرداً بشارتیں بخشی گئی تھیں، اور پھر ان بشارتوں کے بعد یہ غلام بطور نبی ان انبیاء کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت مرزا صاحب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جری اللہ فی حل الانبیاء، اللہ کا رسول نبیوں کے لباس میں بھی فرمایا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کو ایک ایسے غلام کی بشارت بخشی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے نام بخش کر اسے مختلف نبیوں کا ذیل بنا دیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ الہامات، یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے یہ الہامات جری اللہ فی حل الانبیاء اور جری اللہ فی حل المرسلین بالکل سچے ثابت کر دیے ہیں۔ وہ اس طرح آپ علیہ السلام باقی سب نبیوں کے ذیل تھے،
جس طرح بعض نبیوں کو مختلف غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھیں پہلے زمانوں میں جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام اکیلے کو ہی ان مختلف غلاموں کی بشارتیں ملیں۔ پہلے جو نبی تھے ان کے گھروں میں یہ جو غلام پیدا ہوئے یہ مختلف غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ان سب غلاموں کی بشارتیں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری غلاموں کی بشارتیں ایک وجود میں پوری کیں آپ کے لیے، اور وہ آپ کا روحانی فرزند ہے، آپ کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب پر یہ جو الہام نازل ہوا ہے کہ جری اللہ فی حل الانبیاء، نبیوں اللہ کا پہلوان، اللہ کا رسول نبیوں کے لباس میں، جری اللہ فی حل المرسلین یعنی اللہ کا رسول رسولوں کے لباس میں، بالکل سچا ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام الگ وجود تھا، اس کو ایک حلیم غلام کی بشارت ملی، ایک علیم غلام کی بشارت ملی۔ یہ دونوں علیم اور حلیم غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام الگ ایک نبی تھا، آپ علیہ السلام کو ایک غلام کی بشارت ملی جس کا نام اللہ نے یحییٰ رکھا۔ اسی طرح موسی مریم علیہ السلام ایک الگ وجود ہے، آپ علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت ملی تھی۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آخری زمانے کا یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سب غلاموں کی بشارتیں بخشیں، اور پھر یہ سب بشارتیں الہامی جو غلاموں کی ہیں ایک وجود میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کر کے دے دی۔ تو اس سے بالکل قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ جری اللہ فی حل الانبیاء، باقی آپ اللہ کا رسول تھے، نبیوں کے لباس میں تھے، سارے نبی آپ کی وجود میں جمع تھے۔ جماعت احمدیہ قادیان میں سامعین کرام کچھ درد مند اور ہوش مند حضرات بھی ہیں، ان کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے کہ خاکسار اور جماعت احمدیہ قادیان کے درمیان جو فروعی اختلافات ہیں، جماعت احمدیہ احمدیت اور دین اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے باہم گفتگو کے ذریعے ان اختلافات کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ خاکسار بھی چاہتا ہے، اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو ممبران ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سورت النساء کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں اپنے ان تنازعات کو حل کر لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت النساء کی آیت نمبر 60 میں ہم مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مومنوں کو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ پھر اگر تم کسی معاملہ میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، یعنی اپنے ان تنازعات کا فیصلہ اللہ اور رسول کی تعلیم کی روشنی میں کیا کرو۔ اللہ اور رسول کی تعلیم سے مراد یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر دونوں جماعتوں سامعین کرام یعنی جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے ایسا مثبت یعنی پازیٹیو سٹیپ اٹھایا جائے تو کچھ جماعت احمدیہ قادیان کے قبرستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ان دونوں جماعتوں کے درمیان اس قسم کی گفتگو کا ہونا بظاہر اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک صاحب اپنی ایک پوسٹ میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کیا جمبا صاحب قبرستان میں جانا چاہتا ہے؟ سوال کنندہ کے اس دکھ بھرے اور حسرت بھرے سوال کے جواب میں خاکسار گزارش کرتا ہے
کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے الہامی کلام سے یہ خبر ملتی ہے کہ کچھ دنیا دار اور نام نہاد احمدیوں نے آپ کی جماعت کو ایک قبرستان بنا دینا تھا، جس کی خبر الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ہی موجود ہے، جیسا کہ میں نے اس کو پڑھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی میں جیسے کہ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ قادیان میں ہمارے احمدی بھائی سارے، ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے وہ قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ قبر میں دبا ہوا انسان نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو ان بیچاروں کی، یہ احمدیوں کی بھی حالت ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ نہ کسی سے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے علماء سے، نہ اپنے خلفاء سے کو پوچھ سکتے ہیں بات، کیونکہ انہیں ہر دم اخراج اور مقاطعے کا ڈر رہتا ہے۔ تو اس طرح جب ذہنی تطہیر کر دی جائے اور آزادی ضمیر جو اللہ تعالیٰ نے ایک حق دیا ہے ہر انسان کو، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے، جب یہ آزادی ضمیر کا حق چھین لیا جائے لوگوں سے تو وہ عملاً اصل میں وہ زندہ درگور ہو جایا کرتے ہیں، یعنی عملاً وہ انسان ہوتے ہیں زندہ لیکن لاشیں ہوتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ یعنی جماعت احمدیہ قادیان کے ہمارے بھائیوں کا یہی حال ہے، اگرچہ وہ جی رہے ہیں لیکن وہ مر چکے ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، قبروں میں دبے پڑے ہیں، اور انہی قبروں میں دبے پڑے ہوں کا ہی الہامی پیشگی مسلم موعود میں ذکر ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کی مقبول الہامی دعا کے نتیجہ میں خاکسار کو زندگی کا شربت پلایا ہے، جیسا کہ اب میں کہا کرتا ہوں، اور یہ جو 3 اگست کا خطبہ ہے میرا، اس میں بھی میں نے وہ مقبول الہامی دعائیں پڑھ کر سنائی تھیں آپ لوگوں کے آگے۔ ایک الہامی دعا اس طرح ہے کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب السلام کی غلامی میں سامعین کرام زندگی کا یہ شربت اس عاجز کو پلایا ہے۔ وہ دعا مطلب کہ مقبول دعا ہے۔ خاکسار زندگی کا یہ شربت اور یہ پانی قبرستان میں پڑے ہوئے آپ سب مردوں کو بھی پلا کر زندہ کرنا چاہتا ہے۔ میں وہ صاحب جو ہے جس نے یہ سوال کیا ہے، کیا جمبا صاحب قبرستان میں جانا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ لوگوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اس زندگی کے پانی سے، اس شربت سے جو اللہ نے مجھے پلایا ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی غلامی میں۔ میں سوال کنندہ سے کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام، وگرنہ ایک قبرستان میں پڑے ہوئے مردے اللہ تعالیٰ کے زندہ کیے ہوئے انسانوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ امید ہے سوال کنندہ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور اسے اپنی جہالت کا عرفان بھی ہو گیا ہوگا۔ خاکسار قادیانی جماعت کے اس قسم کے مردوں اور جاہلوں کو آخری زمانہ کے نوح حضرت مرزا غلام احمد السلام کی کشتی نوح کو پڑھنے کا مشورہ دیتا ہے، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فربیہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بد قسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے 2 بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ خاکسار یہاں پر عرض کرتا ہے کہ میں صادق ہوں اور میں وہی موعود نشان رحمت ہوں جسے چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بخشا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود
میں قادیانی جماعت کے خلیفوں اور مولویوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم میرے دعویٰ میں کوئی غلطی ثابت کر دو تو میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں اور 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اس کام کے لیے۔ یہ ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم کہ تم سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو۔ یہ تزلل ہوتا ہے صادقوں کا، جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگرچہ میں صادق ہوں لیکن اگر میرا مخالف میرے دعوے میں کوئی غلطی ثابت کر دے اور قرآن کریم کے اسے ثابت ہو جائے کہ باقی یہ غلطی ہے تو میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یعنی اللہ کے سچے بندے جو ہیں وہ کبھی بھی 1 منٹ نہیں لگایا کرتے، وہ اپنی غلطی کو چھوڑ دیا کرتی ہیں۔ یہی وہ تعلیم ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو۔ میں قادیانی احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس قسم کا تزلل تمہارے خلیفے اور مولویوں میں بھی ہے؟ یاد رکھیں ہرگز نہیں، ان میں یہ تزلل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کی جماعت ہیں، جبکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم کے وہ قریب سے بھی نہیں گزرے۔ ان کے جو اعمال ہیں، جو ان کے رویے ہیں، وہ ہمیں خبر دیتے ہیں۔ اور سامعین کرام، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے دیدہ و دانستہ ایک جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کر کے نہ صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت میں ایک بڑا فساد پیدا کیا بلکہ اپنے جھوٹے دعوے کے ساتھ آنے والے موعود ذکی غلام مسیح الزمان پر بھی ایک عظیم وہ ظلم کر کے گئے ہیں۔ اور آج محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کا یہ موعود ذکی غلام، یہ موعود روحانی فرزند دلبند گرامی ارجمند اور اس کے اہل و عیال اور اس کے سارے ساتھی اسی محمودی آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں۔ غالباً جگر مراد آبادی یا کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹا مجھ سے موعود ہونے کا دعویٰ کر کے نہ صرف جماعت احمدیہ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اور اس الہامی پیشگوئی مجھ سے موعود کے اصل مصداق یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزمان پر بھی ظلم عظیم کیا ہے اس نے۔ اگر قادیانی جماعت خلیفہ ثانی کے ان مظالم کے لیے خاکسار سے معافی مانگے گی تو خاکسار محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے انہیں ہر وقت معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ ہم میں سے وہی عظیم ہے جو اپنے بھائی کی گناہ بخشتا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم فرمایا ہے، اور میں درخواست کرتا ہوں اپنے تمام احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو کہ آپ سب کو چاہیے کہ آپ سب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ خاکسار کی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب اضالہ و ہام کے صفحہ 550 پر فرماتے ہیں،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح اے علماء جماعت احمدیہ قادیان اور اے جناب مرزا مسرور احمد صاحب، کیا آپ سب بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی مذکورہ نصیحت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ خاکسار آپ سب کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی قرآن کریم پر مبنی سچی اور پاکیزہ تعلیم کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں احمدیت کے لیے کوئی درد ہے، اگر تمہارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی درد ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب محمدی مریم کے مؤعود ذکی غلام مسیح الزماں اور اس کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کو اس حوالہ سے مایوس نہیں کرو گے۔ خاکسار اسی پر اپنا یہ خطبہ ختم کرتا ہے۔ آخر پہ خاکسار تمام کارکنان، معزز خواتین و حضرات، جنہوں نے جلسہ سالانہ کے دوران اپنی نیند اور اپنے آرام کو نظر انداز کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں مختلف جگہ پر فرائض سر انجام دیے ہیں، خاکسار ان سب کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاکسار ان تمام خدام اور انصار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے جو اس جلسہ سالانہ سے چند دن پہلے تشریف لائے اور انہوں نے مشن ہاؤس میں بہت محنت کے ساتھ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ علاوہ اس کے خاکسار تمام حاضرین جلسہ سالانہ کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس جلسہ سالانہ کی برکات اور فیوز اور نیک ثمرات سے وافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار دوبارہ پھر میں تمام خواتین و حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کر اور جلسہ سالانہ جرمی 2018 میں شمولیت فرما کر اس جلسہ کو ہر رنگ میں رونق بھی بخشی ہے اور اسے کامیابی بنایا ہے۔ آپ سب وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ بینہ کی آیات 8 اور 9 میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ آئیں
اب سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کے بعد جماعت احمدیہ اسلاف سن کا جلسہ سالانہ جرمنی 2018 اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اب میرے ساتھ دعا کریں آپ سب۔
آمین ثم آمین۔